بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی خدمت کا بدلہ۔ پیارے ساتھیوں، ماں باپ تو وہ ہستی ہے کہ جن کی خدمت کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 50 جگہ فرمایا ہے اور ان کے سامنے تیز آواز میں بولنے سے بھی منع کیا ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عمر، تمہارے خلیفہ بننے کے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس بن عامر ہوگا، اس کے قبیلے کا نام مراد ہوگا اور اس کی ساکھ قرن ہوں گی، اور اس شخص کا رنگ کالا ہوگا، اس کا قد درمیانی ہوگا۔ اسے سفید داغ کی بیماری ہوئی تھی لیکن اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اس کے جسم پر بس ایک سفید داغ بچا ہے۔ جب وہ آئے گا تب تم اور علی تم بھی اس سے دعا کروانا۔ یہ سن حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس سے دعا کیوں کروائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کیونکہ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ زمانہ گزر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر سال اویس کرنے کو ڈھونڈتے لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلتا۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت عمر نے تمام حاجیوں کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ صرف یمن والے کھڑے رہو اور باقی سب بیٹھ جاؤ۔ تو صرف یمن والے کھڑے رہیں اور باقی سارے لوگ بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ یمن والوں میں صرف مراد والے کھڑے رہو، باقی سب بیٹھ جاؤ۔ تو صرف مراد والے کھڑے رہے اور باقی سب بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اب سارے مراد والے بھی بیٹھ جاؤ، صرف مراد کی ایک ساکھ قرن والے کھڑے رہو۔ تو سارے مراد والے بھی بیٹھ گئے اور صرف ایک آدمی کھڑا رہا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ اے بھائی، تم کرنی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی امیر المومنین۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم اویس کرنی کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں، میرا بھتیجا ہے، لیکن وہ تو ایک پاگل سا انسان ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ پاگل تو تم ہو جو اسے پاگل کہہ رہے ہو، کیا وہ حج پر آیا ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ جی ہاں آیا ہے۔ پوچھا کدھر ہے؟ فرمایا کہ ہمارے اونٹ چرانے جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے حضرت علی کو اپنے ساتھ لیا اور جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ جنگل میں جا کر دیکھا کہ اسی رنگ و حلیے کا ایک انسان جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ایک ببول کے پیڑ کے نیچے کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سارے اونٹ اس کے آس پاس ہی چل رہے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت اویس کو پتہ چل گیا کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھا ہے اور شاید میرا انتظار کر رہا ہے، اس لیے جلدی سے سلام پھیرا اور پیچھے مڑ کر ان دونوں حضرات سے پوچھے کہ آپ کو کیا کام ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم کون ہو؟ جواب دیا کہ میں ایک مزدور ہوں۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کا بندہ۔ تب حضرت عمر نے کہا کہ اے میرے بھائی، ہم سب اللہ ہی کے بندے ہیں، تم مجھے اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے تمہارا رکھا ہے۔ اس پر حضرت اویس کرنی کہنے لگے کہ تمہیں اس سے کیا مطلب، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ سن کر حضرت علی فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندے، کیا تم نہیں پہچانتے یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ہے اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہ سن کر اویس کرنی سہم گئے اور ڈرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں معافی چاہتا ہوں اے امیر المومنین، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، میں اویس کرنی ہوں۔ یہ سن حضرت عمر نے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ اور ہم دونوں کے لیے دعا کرو۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رونے لگے اور کہنے لگے کہ کیا میں آپ دونوں کے لیے دعا کروں؟ میں تو آپ کے پیروں کے برابر بھی نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اے اویس، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر تیرے زمانے میں ایک آدمی آئے گا جس کا نام اویس کرنی ہوگا، تم دونوں اس سے دعا کروانا۔
پھر حضرت اویس نے ان دونوں حضرات کے لیے دعائیں فرمائیں۔ پیارے ساتھیوں، یہ ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بدلہ۔ اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب حساب ہو جائے گا تو بہت سے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، انہی میں حضرت اویس کرنی بھی ہوں گے۔ تو جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اویس کو یہیں پر روک لو اور باقی لوگوں کو جانے دو۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنے گھبرا جائیں گے اور اللہ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ، کہیں آپ کا فیصلہ بدل تو نہیں گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں اویس، تم اپنے پیچھے مڑ کر دیکھو۔ تو وہ اپنے پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو جہنمی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کھڑی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت اویس سے فرمائیں گے تم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے جاؤ، جدھر جدھر تمہاری انگلی چلے گی میں اتنے لوگوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ پیارے ساتھیوں، یہ ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بدلہ کہ کل قیامت کے دن حضرت اویس کرنے اپنے ساتھ لاکھوں لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی ایک اور سچے اسلامک واقعہ کے ساتھ۔